جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ جاری ہے اور آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ کے اندر دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے کے اندر آقا کریم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور یہی مہینہ ہے کہ جس کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رحلت فرمائی۔ تو یہ تینوں کام اس مہینے کے اندر ہوئے۔ ربیع الاول، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اور ربیع الاول کا معنی ہوا پہلی بہار، یعنی ابھی پہلی بہار کا موسم چل پڑا ہے کہ آقا کریم کی آمد ہوئی ہے۔ تو کائنات کے لیے سب سے بڑی بہار آقا کریم کی آمد ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے بے شمار چیزیں بھیجی ہیں، بے شمار نعمتیں انسانوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم کو یہ نعمت دی ہے، یہ میرا تم پہ احسان ہے۔ کسی نعمت کے اوپر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا تو فرمایا میرا تم پہ یہ احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آقا کریم کی ولادت ہوئی تو کوئی انسان آقا کی ولادت کا انکار نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے؟ تو میلاد یہی ہے کہ آقا کی ولادت کو ماننا۔ آقا کی ولادت کو، میلاد کا مطلب ہے پیدائش، یوم ولادت، یوم پیدائش۔ تو آقا کریم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، کوئی انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا، چاہے کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ آقا کریم کی ولادت ہوئی ہے۔ انکار کس بات سے ہوتا ہے؟ آقا کریم کے مشن کو نہ ماننا اور ماننے سے انکار پیدا ہوتا ہے۔ جب آقا کریم دنیا میں تشریف لائے تو اس طرف ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، لیکن کافر بھی موجود تھے، بت پرست بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن کسی نے آقا کی ولادت کا انکار نہیں کیا۔ یعنی سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ سیدہ آمنہ کے بطن اطہر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ کسی انسان نے اس بات کا انکار نہیں کیا۔ تو یہی ہے ولادت، یہی ہے میلاد، کہ آقا کریم کی ولادت کو تسلیم کرنا اور ماننا۔ لیکن وہی لوگ جنہوں نے آقا کی پیدائش کے اوپر اس وقت خوشی کا اظہار کیا تھا، سب کو خوشی ہوئی، سب نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا منصب فرضی لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ جب تک آقا کریم نے اپنا مقصد لوگوں کو نہیں بتایا تھا، سب لوگ آقا کریم سے محبت کرتے تھے، آقا کریم سے محبت الفت کرتے تھے، ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ لیکن جب آقا کریم نے اپنا منصب فرضی ان کے سامنے رکھا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، تو وہی لوگ جو آقا سے محبت کرنے والے تھے، آقا کریم سے، آقا کریم کو صادق اور امین کہنے والے تھے، وہی آقا کریم کے دشمن بن گئے۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا کریم کی ولادت کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آقا کریم جو دین لے کر آئے ہیں اس کے منکر بے شمار ہیں۔ ولادت کا انکار کوئی نہیں کرتا، مقصد ولادت کا انکار کیا جاتا ہے۔ کوئی چیز آتی ہے نا دنیا میں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے،
اسی طرح اللہ نے آقا کریم کو بھیجا تو اس کا ایک مقصد تھا کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکا دینا. یہ آقا کریم کی زندگی کا مقصد تھا. تو اس لیے اس بات کو جان لیجئے کہ آقا کی ولادت کا کوئی انکار نہیں کرتا، میلاد کا کوئی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، آقا کی ولادت کا انکار نہیں کرتا، مقصد ولادت کا انکار کیا جاتا ہے. دیکھیں ہم خوشی منا لیں، آقا کریم آئے تھے، ہم خوش ہو گئے، اس وقت بھی لوگ خوش ہوئے تھے. لیکن جب آقا کریم نے ہمارے سامنے اپنی زندگی رکھی کہ میں اس لیے دنیا میں آیا تھا. مثال کے طور پہ آپ گھر میں موجود ہیں، آپ کی سسٹر آتی ہے آپ کے پاس، خوش ہوتے ہیں یار میری بہن گھر میں آئی ہے. دوسرے اپنے گھر سے آتی ہے، خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ سب خوش ہو جاتے ہیں. لیکن جب بہن مقصد کی بات کرتی ہے کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے، میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، یار اب بہن کو کہاں سے دیں گے. ایک بات سمجھا رہا ہوں مثال کے ساتھ. بہن کے آنے سے خوشی ہوئی، بہن نے مقصد بتایا تو خوشی نہیں ہوئی، غم ہو گیا، پریشانی لاحق ہو گئی. کتوں آنا پیسے اس کو دیواں. آقا کریم آئے، سب کو خوشی ہوئی، کسی نے انکار خوشی کا نہیں کیا. لیکن جب آقا کریم نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں دنیا میں اس مقصد واسطے آیا، تو لوگ دشمن ہو گئے. مقصد یہ بات سمجھیں. آج لوگ کہتے ہیں یار یہ میلاد کو نہیں مانتے. آپ نے سنا ہوگا مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ آقا کا میلاد نہیں مانتے. ایسا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو آقا کا میلاد نہ مانے؟ وہ مسلمان ہے کیا جو آقا کا میلاد نہیں مانتا، آقا کی ولادت نہیں مانتا؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اس بات کا کسی نے انکار نہیں کیا، اور آج تک کسی نے نہیں کیا. آج کے دور میں بھی کفار موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ رہے، وہ کہیں گے جی ضرور آقا کریم پیدا ہوئے تھے. تو آئیے آقا کریم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے در یتیم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیدا ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش عجیب تھی. ان کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں تھی. پیدائش میں فرق ہے. توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آقا کریم ہم جیسے تھے. کیسے تھے؟ ہم جیسے تھے. یہ بات صحیح نہیں ہے. آقا کریم ہم میں سے تھے، ہم میں سے تھے، ہم جیسے نہیں تھے. بات سمجھیے گا. آقا کریم ہم میں سے تھے اور یہ قرآن کہتا ہے، لیکن ہم جیسے نہیں تھے. وہ کیسے؟ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آقا کریم کی ولادت ہوئی، سب مانتے ہیں. ولادت عام انسانوں سے مختلف تھی. وہ ایسے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان کی ولادت ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو پہلے اس رحم سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں تک جب کسی عورت کو حمل ہوتا ہے تو وہ حمل کا بوجھ محسوس کرتی ہے. آپ سب گھرانے والے ہیں، جانتے ہوں گے اس بات کو. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں آئے آج تک مجھے محسوس نہیں ہوا، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا. یعنی آقا کریم حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہیں لیکن حضرت آمنہ کو بوجھ محسوس نہیں ہو رہا. عام انسان جب پیٹ میں آتا ہے ماں کی تو اس کی ماں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے. آقا کریم پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوتا ہے تو جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کی ماں کے پیٹ سے پہلے گندگی باہر آتی ہے. اس کے بعد وہ بچہ باہر آتا ہے. جب بچہ باہر آتا ہے تو اس کی ناف اس کی ماں کی آنتوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے. اس کے بعد اس بچے کو دھویا جاتا ہے اور دھونے کے بعد وہ بچہ صاف ہوتا ہے. لیکن جب آقا کریم کی ولادت ہوئی تو آقا کریم جب اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر آئے تو سیدہ آمنہ کے رحم سے کوئی گندگی باہر نہیں آئی. حضور باہر تشریف لائے تو حضور کا جسم اطہر مبارک اور معطر تھا. آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. پورا کمرہ حضور کی ولادت سے مہک اٹھا اور پورا کمرہ خوشبو ہی خوشبو سے بھر گیا، کیونکہ آقا کریم تشریف لائے. اور آقا کریم کی وہ آنکھ جو ماں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی. عام انسانوں کی طرح آقا کی ولادت نہیں تھی.
یہی آقا کریم میں اور ہم میں فرق ہے، اور بہت سارے فرق ہیں، توجہ کیجئے گا۔ وہی آقا کریم ہے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو جسم بھی صاف ہے، جسم بھی پاک ہے، جسم کے اوپر گندگی نہیں ہے جیسا کہ عام انسانوں کے جسم پہ ہوتی ہے۔ لیکن حضور باہر آئے اور باہر آ کے سب سے پہلے پتہ ہے کیا کیا؟ توجہ چاہوں گا آپ کی، گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آقا کریم کی ولادت ہوئی تو حضور جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے سب سے پہلے کون سا کام کیا؟ بہت اہم بات ہے۔ جب حضور تشریف لائے اس کائنات کے اندر، اپنی والدہ کے پیٹ سے، دنیا کے پیٹ کے اندر، ابھی 15 سے 20 منٹ آقا کریم کی عمر تھی۔ دائی نے، جو اس وقت وہاں عورت موجود تھی، اس نے آقا کریم کو اپنی ماں آمنہ کے سامنے لٹا دیا۔ 15 سے 20 منٹ کے آقا کریم کی عمر ہے، یعنی 15 سے 20 منٹ کا بچہ ہے۔ سب سے پہلے آقا کریم نے کیا کام کیا؟ آقا کریم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، 15 سے 20 منٹ کی عمر ہے، توجہ کیجئے گا، اپنے سہارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور سہارے پہ کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بولیے گا سبحان اللہ۔ تو آقا کریم دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سجدہ کیا۔ کس کو کیا؟ بولو، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کیا۔ بتایا میرا مقصد اس دنیا میں آنے کا لوگوں کے سامنے سجدے کرانا نہیں، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ آقا کریم نے سجدہ کیا، اور ایک نہیں، یہ تو ہوتا ہے نا بچہ الٹا ہو کے لیٹ گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، پورا سجدہ کیا۔ آپ کے گھٹنے زمین پہ، آپ کے پاؤں زمین پہ، آپ کے بازو آپ کی یہاں سے جدا، آقا کریم نے سجدہ کیا۔ اور جب سجدہ کیا نا، سجدے سے اٹھے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی انگلی اٹھ رہی تھی، پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات میں نور پھیل رہا تھا، کیونکہ ایک والا آ گیا تھا۔ تو حضور کریم اس کائنات میں تشریف لائے، سب سے پہلے سجدہ کیا، اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ اور آپ کو وہ بھی علم ہوگا کہ جب آقا کریم اس دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت بھی آقا کریم کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آئے بھی تو اللہ کے سامنے جھکایا، گئے بھی تو اللہ کے سامنے جھکا کر گئے۔ معلوم ہوا کہ میری زندگی کا مقصد دنیا والوں کو، انسانوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنا، در در پہ جھکنے سے بچا کے ایک اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ لیکن افسوس، آج آقا کریم کی امت میں سے 80 سے 90% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے تیار نہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم کے غلام ہیں، کہتے ہیں نا۔ لیکن جب آقا کریم کی پیروی کی بات آتی ہے، آقا کریم کے مقصد کے اوپر چلنے کی بات آتی ہے، تو 100 میں سے 10 بندے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا، ولادت کا کوئی انکار نہیں کرتا، مقصد ولادت کا انکار کیا جاتا ہے۔